الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل في موضع آخر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اے پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی کینہ کپٹ مت رکھ، کوئی بغض و عداوت کے جذبات مت رکھ، یقیناً تو بڑا رؤوف ہے، بڑا شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے والی آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان انصار کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور ان مہاجرین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے، تو یہ آیت جہاں بہت سارے پیغامات اپنے اندر رکھتی ہے، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی رکھتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں ہم ہمیشہ اچھے جذبات رکھیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ہم ہمیشہ اچھے خیالات رکھیں اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی نہ کریں،
یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں، ماہ محرم میں اہل تشیع اور سنیوں میں سے جو لوگ شیعہ کے عقائد و نظریات سے متاثر ہیں، وہ لوگ بہت سارے غلط عقائد، بہت سارے غلط افکار و نظریات، بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات کی ترویج کرنے لگتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں اور افراط سے کام لیتے ہیں۔ ضمناً آپ کے سامنے ایک بات بھی عرض کر دوں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ گھر والے، نبی کے خاندان والے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد بنو ہاشم کے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ابو رافع، وہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ شیعہ کے اپنے عقائد کے مطابق اہل بیت سے مراد چند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خاص رشتہ دار، چند مخصوص رشتہ دار، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور ان سے جو نسل چلی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے جو نسل چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت یہی لوگ۔ دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت آئی، اور وہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سمجھایا، وہ لوگ بات نہیں مانے تو آسمان سے وحی نازل ہوئی مباہلے کا چیلنج کرتے ہوئے، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ مباہلہ کیا ہے؟ جب حق اور باطل میں دلائل کی روشنی میں دونوں فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو دونوں فریقین، دونوں جماعتیں اپنے اپنے خاندان کو بلائیں گے، اپنے اپنے خاندان کو بلا کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ایک فریق دوسرے پر لعنت بھیجے گا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی نظروں کے سامنے باطل کو غارت کر دے، باطل کو نیست و نابود کر دے۔ تو غرض یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور حضرت علی کو بلایا، اس کو، اور حضرت علی کو اس چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کو اس چادر میں لے لیا۔ حضرت حسن کو بلایا، اس چادر میں لے لیا۔ حضرت حسین کو بلایا اور اس چادر میں لے لیا رضی اللہ عنہ، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ کہ میرے گھر والے آ چکے ہیں، اب میں مباہلے کے لیے تیار۔ تو شیعہ حضرات اہل تشیع اس سے دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ یہی لوگ اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیو، دلیل صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث، لیکن استدلال غلط ہے۔ اس حدیث سے جو معنی لیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دلیل ہی غلط ہوتی ہے، دلیل ہی موضوع ہوتی ہے، دلیل ہی ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے دلیل صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن جو معنی لیا گیا ہے وہ غلط ہے، جو استدلال کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ یہ حدیث یہ تو بتاتی ہے کہ یہ لوگ اہل بیت ہیں، یہ چاروں لوگ اہل بیت ہیں، یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی اس پر عقیدہ، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت ہیں، لیکن یہ حدیث یہ کہاں بتاتی ہے کہ یہی لوگ اہل بیت ہیں، صرف یہی اہل بیت ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے اہل بیت کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، قرآن مجید نے اہل بیت کی جو تعبیر استعمال کی ہے، قرآن مجید نے اہل بیت کا جو ورڈ یوز کیا ہے، قرآن مجید نے اہل بیت کی جو ٹرم یوز کی ہے، وہ نبی کی ازواج کے لیے، وہ نبی کی بیویوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ اب سورہ احزاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے بہت ساری تعلیمات دی۔ یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، یہ ساری تعلیمات دینے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تعلیمات تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اے اہل بیت
اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی جو اصطلاح ہے وہ نبی کی ازواج کے لیے استعمال کیا ہے، نبی کی بیویوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، مگر اہل تشیع کہتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ یہ علم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، یہ علم کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اہل تشیع گزشتہ 1400 سال سے یہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں۔ آج کے خطبے میں ایسے ہی تاریخ میں کہے گئے ایک بہت بڑے جھوٹ کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے، ابھی تو آپ نے سمجھ لیا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، یعنی شیعہ کے اپنے عقائد کے مطابق کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے ان میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں دشمنیاں تھیں۔ اہل بیت صحابہ کے دشمن اور صحابہ اہل بیت کے دشمن، ان کے درمیان نفرتیں تھیں، ان کے درمیان دوریاں تھیں، ان کی بنتی نہ تھی، ان دونوں کی جمتی نہ تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی شان، ایک طرف اہل بیت کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا مبالغہ کیا، اور دوسری طرف حضرت صحابہ کرام کی نعوذ باللہ تکفیر کر دی، اور کہا کہ 7 صحابہ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرات، ان کا یہ دعویٰ کہ اہل بیت اور صحابہ میں نفرتیں تھیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ان کے درمیان تعلقات کتنے اچھے تھے، کتنی محبت تھی ان کے درمیان، بڑی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ، اور یہ تعلقات بسا اوقات عقیدت کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، دل سے ایک دوسرے کو چاہا کرتے تھے، اور اس کے بہت سارے مظاہر اور اس کے بہت سارے ثبوت ہمیں کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں اس سلسلے میں، مزاجوں کا جو اختلاف ہوتا ہے، طبیعتوں کا جو اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر کا جو اختلاف ہوتا ہے، وہ کہاں نہیں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اولاد کا والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک گھر میں بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک گھر میں بہن کا بہن سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی صحابہ اور اہل بیت میں کبھی نقطۂ نظر کا اختلاف ضرور رہا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ ان کے دلوں میں نفرتیں تھیں، ان کے دلوں میں رنجشیں تھیں، ان کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں بغض و حسد کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں دشمنی کے جذبات پیدا ہوئے تھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرات، ہم آپ کو بتائیں، سب سے پہلی بات، اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں کھل کر ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے۔ اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں کھل کر ایک دوسرے کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اہل بیت صحابہ کی فضیلت کے معترف تھے، وہی صحابہ اہل بیت کی فضیلت کے معترف تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں، کون ہے یہ؟ محمد بن الحنفیہ حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے، میں نے پوچھا ابا جان، یعنی اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھ رہے ہیں، ابا جان یہ بتائیے، من خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے جواب دیا، ابو بکر، کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں، میں نے سوال کیا، ثم من، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ثم عمر، کہ اس دنیا میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو عمر۔ تو محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ سوال پوچھنے کے بجائے کہ اس کے بعد کون ہے، میں نے یہ سوال کیا، اے ابا جان، عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا، عمر کے بعد تو آپ ہی کا نمبر آئے گا نا، عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہوں گے نا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کیا جواب دیا؟ ما انا رجل من المسلمین۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے جواب دیا، ما انا رجل من المسلمین، مجھے ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا، مجھے ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شمار نہ کرنا، میں تو ایک سیدھا سادہ مسلمان، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، کیسا تواضع ہے، کس کھلے دل کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صحابہ کی فضیلت کا اقرار کر رہے ہیں، صحابہ کی فضیلت کے معترف۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ زید بن ثابت اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں تو ابن عباس جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر زید بن ثابت جس اونٹ پر آ رہے تھے اس اونٹنی کی نکیل کو تھام لیا، اس اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا۔ اونٹنی کی نکیل کون تھامتا ہے؟ غلام تھامتا ہے، خادم تھامتا ہے، نوکر تھامتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی کی نکیل کو تھام لیا تو زید بن ثابت نے کہا اے ابن عباس ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، خادموں والا کام مت کیجیے، آپ تو جو ہے اہل بیت میں سے ایسا کام مت کیجیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت آپ کو معلوم ہونا چاہیے علماء صحابہ میں سے جو علماء تھے بڑے بڑے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کا احترام ہم پر فرض ہے، آپ کا احترام ہم پر واجب ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح غلام بنا کر آپ کے پیچھے چلیں۔ اور اسی طرح زید بن ثابت نے کیا کیا پتا ہے؟ جیسے ہی وہ اونٹ پر سے اترے، اونٹ پر سے اترنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جس ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا تھا اس ہاتھ کو جو ابن عباس کے اس ہاتھ کو جو ہے زید بن ثابت نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا اور کہا ہکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو تاریخ میں کتنی روایتیں آپ کو ایسی ملے گی جہاں صحابہ اہل بیت کی فضیلت کا اقرار کر رہے ہیں، وہیں اہل بیت صحابہ کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں اور وہ اس کے معترف ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کیسا دلی تعلق، کیسا قلبی تعلق تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر جو باہر نکل رہے ہیں مسجد کے باہر، ساتھ میں حضرت علی بن ابی طالب بھی ہیں، باہر مسجد کے باہر بچے کھیل رہے ہیں اور کھیلنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالب کے فرزند حضرت حسن بھی ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا، آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضرت حسن کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر کہا شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی۔ حضرت حسن کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور کہا شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، علی کے بیٹے ہو لیکن علی جیسے نہیں ہوئے، نبی جیسے ہوئے۔ علی کے بیٹے ہو لیکن ابھی علی کے جیسے نہیں ہوئے بلکہ نبی کے جیسے ہوئے۔ حضرت حسن دیکھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ تو وہی ازراہ مزاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہ علی کے بیٹے ہو لیکن علی جیسے نہیں ہوئے، باپ کے اوپر نہیں گئے بلکہ نانا کے اوپر چلے گئے۔ تو یہ مذاق حضرت علی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وعلی یضحک، حضرت علی بازو ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مذاق پر حضرت علی ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک دن قبل اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، وہ تشریف لے کر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان کے کان میں آہستہ سے ایک بات کہی تو وہ رونے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے کان میں اور ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ سارا ماجرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی۔ یہ سارے واقعے کا مشاہدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کر رہی تھی۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتی ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے کہ کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں ایک بات کہی تو سب سے پہلے تم رونے لگی اور اس کے بعد پھر اور ایک بات اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کہی تو تم ہنسنے لگی، کیا ماجرا ہے، کیا سبب ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب ابا جان نے میرے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ میں اسی مرض میں انتقال کرنے والا ہوں، اسی بیماری میں میرا انتقال ہونے والا ہے، تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد ابا جان نے میرے رونے کو دیکھ کر کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی،
میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر ملو گی۔ تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ تو یہ واقعات، یہ راز کی باتیں، یہ راز کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کہنا، یہ راز کی باتیں اتنی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یہ واقعات بتاتے ہیں میرے بھائیوں کہ ان کے درمیان تعلقات کتنے اچھے تھے، ان کے درمیان تعلقات کتنے اچھے تھے، ان کا دل کتنا صاف تھا، ان کا دل کتنا پاک تھا، وہ ایک دوسرے کے حق میں کتنے مخلص تھے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں تھیں، ان کے درمیان دوریاں تھیں، ان کے درمیان رنجشیں تھیں، ان کے درمیان عداوتیں تھیں، ان کے درمیان بغض و حسد تھا، یاد رکھیے یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم خطبہ ثانیہ میں اس سے متعلق اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، ساری امت مسلمہ کو اہل تشیع کے افکار و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين۔ حاضرین، حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان مثبت اور بہترین تعلقات کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عہد خلافت راشدہ میں اور بعد کے ادوار میں صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ داریاں قائم رہیں، رشتہ داریاں قائم رہیں۔ صحابہ اپنے بچوں کا نکاح اہل بیت کی بچیوں سے کیا کرتے تھے، اسی طرح اہل بیت اپنے بچوں کا نکاح صحابہ کرام کی بچیوں کے ساتھ کروایا کرتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر بن خطاب نے نکاح کیا۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اہل تشیع کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی جو معتبر کتابیں ہیں، ان کی جو قابل بھروسہ کتابیں ہیں، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور شیعہ جس کو اپنا بہت بڑا محدث مانتے ہیں، اس محدث نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اس شادی کا تذکرہ، اس نکاح کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ جو ہے اہل تشیع حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت جلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت نفرت کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر بات ایسی ہی ہوتی جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو حضرت عمر بن خطاب کو دیتے؟ آپ کبھی اپنے دشمن کے گھر کو بیٹی دیں گے؟ آپ کبھی اپنے دشمن کے گھر سے بیٹی لائیں گے؟ کوئی دے گا؟ کوئی لائے گا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ بیت المال سے ماہانہ جو مکافہ، جو راشن صحابہ کرام کو دیا جاتا تھا، آغاز اہل بیت سے کرتے تھے، شروعات اہل بیت سے کرتے تھے۔ پہلے اہل بیت کو دیا کرتے تھے، بعد میں دوسرے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نفیس اور عمدہ قسم کی چادر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ اس چادر کو حضرت علی بن ابی طالب کو تحفے میں دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے اس قیمتی اور نفیس چادر کو جو ہے حضرت علی بن ابی طالب کو تحفے میں دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس چادر کی بہت قدر کیا کرتے تھے، اس کو زندگی میں بہت پہنا کرتے تھے، بہت اوڑھا کرتے تھے، بہت اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کانا یقبلان ہدایا معاویہ، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جانب سے ملنے والے تحفے تحائف کی قدر کیا کرتے تھے، اس کو قبول کیا کرتے تھے، اس کو لیا کرتے تھے، ہدیوں کو دیا کرتے تھے، ہدیوں کو لیا کرتے تھے۔ تو ہدایا کا لین دین، ہدایا کا تبادلہ، تحفوں کا لین دین، تحفوں کا تبادلہ الفت بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل پاک تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل صاف تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں مخلص تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ میرے بھائیوں،
یہ اور ایک حوالہ اور ایک ثبوت کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کینہ کپٹ اور بغض و عداوت جیسے منفی جذبات نہیں تھے. اب حدیث کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے آپ، جو حدیثیں صحابہ کرام کی فضیلت کی سلسلے میں آئی ہوئی ہیں اور جو حدیثیں اہل بیت کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی فضیلت میں آنے والی حدیثیں اہل بیت روایت کریں. صحابہ کرام کی فضیلت میں آنے والی حدیثیں جو ہے اہل بیت روایت کر رہے ہیں، اور اہل بیت کی فضیلت میں آنے والی روایتیں صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں. مشہور حدیث ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زوجہ عائشہ، میری زوجہ عائشہ. تو سائل نے کہا وَمِنَ الرِّجَالِ، اے اللہ کے نبی مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، مردوں میں سب سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، یعنی عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جو حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں آئی ہوئی کئی ایک احادیث ایسی ہیں جن کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب بھی آتی تھی، چلتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنا، فاطمہ کو دیکھو رضی اللہ عنہا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے آپ کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے کی فضیلت پر دلالت کرنے والی روایتیں بیان کر رہے ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے میرے بھائیوں جب دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند صاف اور شفاف. اسی طرح سے انہی مظاہر میں سے ایک مظہر جو ان کے درمیان مثبت تعلقات پر دلالت کرتا ہے، حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں اہل بیت کو بڑی اہمیت تھی، اہل بیت کو بڑی اہمیت دی اور اہل بیت کو بڑے بڑے عہدے اور منصب عطا کیے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو مجلس شورا تھی، جہاں وہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو رکھے تھے، اس مجلس شورا میں آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان صحابی کو رکھا، اس کی ممبرشپ ادا کی، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی سے، ان کی فراست سے، ان کی بصیرت سے، ان کے گہرے علم سے واقف تھے. سینیرٹی اپنی جگہ، لیکن علم کا بھی ایک مقام ہے، علم کا بھی ایک مرتبہ ہے. چنانچہ ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا. حضرات یہ چند نمونے ہیں، یہ چند مثالیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف مثالیں دی ہیں. اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گے جو تاریخ میں کہے گئے اس جھوٹ کو واضح کرتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے یا صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے. بات ہرگز ایسی نہیں ہے اور قطعا ایسے نہیں ہے. ہم جیسا کہ ہم نے کہا اختلافات ہو جاتے تھے، کچھ مسائل میں اختلاف ضرور ہوا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہوا ہے، مزاجوں کا اختلاف ہوا ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوا ہے، کچھ مسائل ضرور پیش آئے ہیں. جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی بن ابی طالب تھے اور دوسری طرف طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما تھے. بعد میں حضرت علی جو ہے سورہ حجر کی آیت پڑھتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے، جنتیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے کینہ کپٹ بغض و عداوت جیسے جذبات کو نکال دیں گے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر خوش و خرم رہیں گے. تو یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کی اولاد کے سامنے پڑھا کرتے تھے اور ان کی اولاد سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے والد محترم سے اختلاف ضرور رہا،
تمہارے والد سے میرا اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اور تمہارے والد کا شمار اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کرے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے بغض و عداوت جیسے نسبات، کینہ کپٹ جیسے منفی جذبات اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ حاضرین، کہنا یہ ہے کہ اہل تشیع کے افکار و نظریات، ان کی خرافات، ان کی بدعات اور ان کے تصورات جس کی ترویج و اشاعت بعض سنی حضرات بھی کرنے لگے ہیں، افسوس ہوتا ہے ہمیں، فلاں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سنی تھا شیعہ بن گیا، فلاں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سنی تھا شیعہ بن گیا، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کو پوری تحقیق کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو حق بات کو حق جان کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو باطل ہے ہماری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے باطل دکھائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم وأتم وأكبر۔